الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله مولانا العظيم وقال صلى الله عليه وسلم ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء أو كما قال عليه الصلاة والسلام إلهي من نگویم که طاعتم بپذیر إلهي من نگویم که طاعتم بپذیر قلم عفو در گناهان کش ایک مرتبہ محبت کے ساتھ درود شریف کا قابل صد احترام معزز علماء بزرگوں عزیز نوجوانوں حق تعالی شانہ کا بڑا احسان اور کرم ہے اٹنا امن سوسائٹی فاروقی مسجد میں جمعہ کی نسبت سے جمع ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے اپنی رضا نصیب فرمائے ہر سال مکہ المکرمہ میں مدینہ المنورہ میں ہمارے اس ملک کے لاکھوں حجاج رہتے تھے پچھلا سال ایسا گزرا اور یہ سال ایسا ہے کہ شاید گنے چنے لوگ اس ملک سے جا سکے حرم خالی ہے محبوب عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیار خالی ہے ہم ہندوستان میں اس ملک کے لاکھوں لوگ رہتے تھے وہاں جو اللہ کے گھر کا طواف کرتے تھے اور کعبہ کا غلاف پکڑ کے ملک کے لیے دعائیں مانگتے تھے اور ملک کے مسلمانوں کے لیے آنسو بہاتے تھے جب مدینہ جاتے تھے تو اس ملک کے لاکھوں حجاج وہاں جا کر درود شریف پڑھتے تھے ظاہر بات ہے
جب گلاب کو پکڑ کے آنسو بہائے جائے تو اللہ اس ملک کے مسلمانوں پر اور اس ملک کے باشندوں پر رحم کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ اور لاکھوں حجاج درود پڑھتے تھے، جب درود شریف پڑھا جائے تو نبی علیہ السلام کی توجہ اس ملک پر اور ملک کے مسلمانوں پر رہے گی کہ نہیں رہے گی؟ لیکن میں بڑے افسوس سے کہتا ہوں 2 سال سے یہ ہماری بدقسمتی سمجھیں کہ ہمارا کوئی فرد وہاں پہنچ نہیں پا رہا، الا ماشاءاللہ گنے چنے لوگ جا رہے۔ ظاہر بات ہے جب لوگوں کا جانا نہیں ہو رہا تو وہ جو گلاب پکڑ کے دعائیں ہوتی تھی وہ دعائیں بند ہو گئی، جو درود شریف پڑھا جاتا تھا وہ درود بند ہو گیا۔ تو اب اس کا کفارہ ہمیں یہ کرنا ہے کہ اپنے مقام پر رہتے ہوئے کس کے سامنے روئیں گے انشاءاللہ، اور کثرت سے درود پڑھنا ہے۔ کیا پڑھنا ہے؟ مشائخ نے لکھا جو اپنے مقام پر رہتے ہوئے اللہ کے سامنے آنسو بہائے کہ اللہ دل تو ہمارا بھی چاہتا تھا اور ہم چاہتے تھے تیرے ڈر پڑاوے، لیکن مجبوریاں ہیں نہیں آ سکتے، تو مشائخ نے لکھا یہ افسوس، یہ آنسو بہانا اللہ کو اتنا پسند ہے کہ اللہ گھر بیٹھے اسے حج کا اجر و ثواب دے دیتا ہے۔ نیت المؤمن خیر من عملہ، کہ ایمان والے کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے، عمل سے بہتر۔ مشائخ نے لکھا وہ دعا جس کے آگے اور پیچھے درود نہ پڑھا جائے تو وہ دعا معلق رہتی ہے، فضا میں لٹکی ہوئی رہتی ہے، آسمان پہ نہیں جاتی۔ لیکن جس دعا کے شروع میں اور بعد میں کیا پڑھ لیا جائے، مجدد ملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ درود شریف اتنا پیارا عمل ہے کہ جب پڑھو، جہاں پڑھو، جیسے پڑھو، اللہ کیا کر لیتا ہے؟ قبول کر لیتا ہے۔ اللہ کیا کر لیتا ہے؟ تو جب دعا کے شروع میں اور بعد میں درود پڑھیں گے تو اللہ کی رحمت سے یہ بات بعید ہے کہ آگے پیچھے والا درود تو قبول کرے اور دعا کو قبول نہ کرے۔ اللہ جب قبول کرتے تو بھی پورا ہی کیا کر لیتے؟ بولو۔ بہت آسان درود شریف، ویسے افضل درود ہے جو نماز میں پڑھتے ہیں، درود ابراہیم افضل۔ اس کے علاوہ اور بھی چھوٹے چھوٹے درود شریف ہے جس کو جو یاد ہو، اور ایک بہت چھوٹا اور جامع درود جس میں درود بھی ہے، سلام بھی ہے اور بہت آسان ہے، وہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا ہے؟ بولو، میں پڑھتا ہوں، آپ ساتھ میں پڑھو۔ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ چھوٹا، آسان، جامع، اور بعض مشائخ تو فرماتے ہیں کہ ہمیں جو کچھ ملا اس درود شریف کے پڑھنے سے ملا، صلی اللہ علیہ۔ کوئی بھی مشکل ہو، کوئی بھی پریشانی ہو، کوئی بھی بیماری ہو، کوئی بھی آفت ہو، کوئی کام رکا ہے، دکان پہ بیٹھے ہیں، اپنی سائٹ پر بیٹھے ہیں، مکان بنتا وہاں کھڑے ہیں، آپ جہاں ہیں کیا پڑھتے رہو، صلی اللہ ہو، تو اللہ کاموں کو آسان کر دے گا، غیر سے اللہ کی مدد آئے گی۔ مشائخ نے لکھا کہ ایک بار کا پڑھ لینا 10 گنا معاف، اس پر 10 رحمتیں اترتی، اللہ اس کے 10 درجے بلند کرتے اور اللہ تعالیٰ اس کی 10 خطاؤں کو معاف کر دیتے۔ تو کتنا فائدہ ہے؟ فائدہ ہی فائدہ۔ اچھا، نماز ہم پڑھتے ہیں، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ نماز پڑھتا ہے، کوئی کہہ سکتا ہے؟ حج کون کرتے؟ ہم کرتے ہیں، کوئی یہ نہیں کہتا کہ اللہ حج کرتا ہے۔ صدقہ ہم دیتے ہیں، کوئی یہ نہیں کہے گا کہ اللہ صدقہ دیتا ہے۔ روزہ الحمدللہ کس نے رکھا؟ دعا کرو اللہ قبول کر دے۔ روزہ ہم نے رکھا، اللہ تو روزہ نہیں رکھتا۔
لیکن درود شریف ایسا عمل ہے کہ اللہ کر رہا ہے، اس کے فرشتے کر رہے ہیں، اور پھر ہم کمزوروں کو حکم دیا کہ تم بھی درود پڑھو۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یہی ہے نا قرآن میں، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ پروردگار عالم قرآن کریم میں فرماتے ہیں اللہ بھی فرشتے بھی نبی علیہ السلام پر درود بھیجتے، لہذا ایمان والوں تمہیں بھی چاہیے نبی علیہ السلام پر درود بھیجو۔ تو پڑھیں گے انشاءاللہ کم سے کم 100 مرتبہ۔ کتنی مرتبہ؟ کم سے کم، اور اللہ توفیق دے تو کتنی مرتبہ؟ حضرت مفتی عبدالرشید گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اگر کوئی روزانہ 300 مرتبہ درود شریف پڑھ لے تو اللہ اسے کثرت سے درود شریف پڑھنے والوں میں شامل کر دے گا، کثرت سے۔ تو اب آپ چلو لمبا نہ پڑھ سکیں، صرف اتنا پڑھیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اس کو 300 مرتبہ پڑھنا کتنی دیر لگتی؟ تھوڑی دیر آدمی بیٹھ جائے تو پڑھ سکتا ہے۔ اچھا سہولت ہے تو وضو کے ساتھ قبلے کی طرف چہرہ کر کے پڑھو، اور سہولت نہیں ہے، کام ہے، مشغولی ہے، تو جہاں ہے جس حال میں ہے درود شریف پڑھے، اللہ اس کو ضرور قبول کرتا ہے۔ تو پہلی چیز درود شریف کریں گے انشاءاللہ۔ دوسری چیز، دونوں جہاں کے سردار محبوب دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء۔ دونوں جہاں کے سردار محبوب دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے مسلمانوں ایسا پیارا دلارا نبی ہے جنہیں دنیا میں بھیجنا نہ ہوتا، اللہ نہ ساتوں زمین بچھاتا نہ ساتوں آسمان سجاتا۔ آپ فرماتے زمین والوں پر رحم کرو، زمین والوں کے ساتھ بھلائی کرو، آسمان والا بھی تمہارے ساتھ بھلائی کرے گا۔ کتنا آسان نسخہ اور کتنا پیارا نسخہ اللہ نے بیان کیا کہ زمین والوں میں جو بھی یہ چاہتا کہ اللہ اس کا بھلا کرے، وہ لوگوں کے ساتھ کیا کرے؟ بولو، بھلا کر بھلا ہوگا۔ ہمارے یہاں مشہور ہے بھلا کر بھلا ہوگا، نہ برا کر۔ اللہ ہم سب کو بھلا کرنے والا بنا دے۔ کیسا کرنے والا؟ حضرت بایزید بستامی کتنے بڑے اللہ کے ولی ہیں، رات کی تنہائی میں کہیں سے سفر کر کے آ رہے، اندھیرے میں دیکھا ایک بلی کا بچہ ٹھنڈی میں سسک رہا ہے، کانپ رہا۔ آپ نے اسے دیکھ کے گود میں اٹھا لیا۔ کس کو اٹھا لیا؟ بلی کے۔ گھر لا کے ایک کونے میں رکھ دیا، اس پر لحاف ڈال دیا، گرم کوئی کپڑا اس پہ ڈال دیا تاکہ اس کو سکون ہو جائے۔
حضرت باعزین بستانی رحمت اللہ علیہ جب انتقال فرما گئے، کوئی خواب دیکھنے والا خواب میں دیکھتا ہے بھائی موت آئے گی نہیں آئے گی، اور کورونا نے ہم کو جو سبق دیا، اللہ کیسے کیسے لوگ چلے، کیسے لاکھوں روپے چھوڑ کر، بڑے بڑے بنگلے چھوڑ کر، بڑی بڑی گاڑیاں چھوڑ کر کہاں جا کے سو گئے۔ میں ایک جگہ عید کے بعد پہنچا تو ان کا بھائی مجھے کہہ رہا مولانا لاکھوں روپے لے کے کھڑا تھا، لاکھوں۔ میں نے اپنا وینٹیلیٹر خرید لیا کہ میرے بھائی کو تکلیف نہ ہو، وینٹیلیٹر اپنا ذاتی خرید لیا، لاکھوں روپے لے کے کھڑا ہوں، اور میری ایک ریکویسٹ ہے پلیز میرے بھائیوں کو بچا دو، لیکن روپیے بچا نہ سکے، یہ ان کے بنگلے پڑے رہ گئے، یہ ان کی گاڑیاں پڑی رہ گئی، بچے چھوٹے چھوٹے رہ گئے، وہ بیچارے افسوس کر رہے ہیں، افسوس۔ اور مجھے کہہ رہے مولانا آج مجھے کورونا نے سبق دیا کہ روپیہ پیسہ بنگلے گاڑیاں کچھ نہیں ہے، اور اسی کے لیے ہم لڑ رہے ہیں۔ میں صحیح کہہ رہا ہوں کہ آج بھائی بھائی سے ناراض ہے، بہن بہن سے ناراض ہے، رشتہ دار رشتہ دار سے ناراض ہے، کس کے لیے؟ ادھر دیکھو ادھر، کس کے لیے؟ اس دنیا نے آپس میں ہمیں تقسیم کر دیا، لاٹھیاں چل رہی ہے، ہتھیار چل رہے ہیں۔ مجھے ایک اور بات اچانک یاد آئی، بنو اسرائیل میں ایک شخص کا انتقال ہوا، تو باپ کے انتقال ہوتے دو بھائی آپس میں لڑنے لگے، یہ میرا یہ تیرا۔ ایک کہہ رہا میں نے بہت محنت کی، یہ میں لوں گا، دوسرا کہتا نہیں میں لوں گا۔ دونوں لڑ رہے تھے تو دیوار سے آواز آئی۔ کہاں سے آواز آئی؟ ارے بھائی مت لڑو۔ کون کہہ رہا ہے؟ بولو، ارے بھائی مت لڑو۔ تو ان کے کان کھڑے ہو گئے، دیوار بول رہی، تو انہوں نے توجہ سے سنا تو دیوار کہتی ہے ارے اللہ کے بندو، تم سے پہلے میں دنیا میں وقت کا بادشاہ تھا، وقت کا بادشاہ تھا، میرے پاس بہت سی جاگیریں تھی، مال تھا، خزانے تھے، لیکن جب میں مر گیا مٹی میں گل گیا، سڑ گیا، میں مٹی بن گیا۔ ایک دن ٹھیکری بنانے والا کمبھار آیا، اس نے مٹی نکالی اور میری مٹی سے ٹھیکری بنائی، کئی سالوں چولہے پر رہا، روٹی پکتی رہی، وقت کا بادشاہ تھا، روٹی پک رہی ہے چولہے پر، اور جب میں کام کا نہیں رہا اور وہ ٹھیکری ٹوٹ گئی تو پھر گھر والوں نے وہ ٹھیکریاں پھر ڈال دی۔ ایک عرصے کے بعد اینٹ بنانے والا مٹی نکالنے آیا تو میں اس اینٹ بنانے والے کے ساتھ چلا، میری ٹھیکریاں تو ٹکڑے تھے، وہ اینٹ بنانے والا لے گیا، اس نے اینٹ بنائی، اور اینٹ بنا کر جب مجھے معمار نے لگایا تو میں آج یہاں ہوں۔ میں تم دونوں کو دیکھ کر حیران ہوں کہ وقت کا بادشاہ اینٹ بن چکا ہے، تم لڑ رہے ہو، کس کے لیے لڑ رہے ہو؟ کس کے لیے لڑ رہے ہو؟ کس کے لیے لڑ رہے ہو؟ ایسی کبھی دنیا کے لیے، ایسی مضمون دنیا کے لیے جو کسی کی نہیں ہوئی، جو کسی کی۔ ہمارے حضرت مولانا ابرار الحق دھلیوی، اللہ تعالیٰ آپ کی قبر پر کروڑ رحمت نازل فرمائے، آپ بارہا کہتے تھے کہ یہ اتنی بے وفا ہے کہ جب تک جیب میں بیٹھی ہے فائدہ پہنچاتی نہیں۔ آپ کی جیب میں 1 لاکھ روپیہ ہے، آپ کو ٹھنڈک پہنچائے گا، گرمی سے بچائے گا؟ یہ روپیہ خود کہتا ہے کہ پہلے نکال، پہلے آپ شربت والوں کو دیں گے کہ لے بھائی 25 روپیہ شربت لا، تب وہ پلائے گا۔ تو حضرت فرماتے تھے یہ روپیہ تو خود کہتا ہے کہ جدا کر تو فائدہ، جب تک رکھے گا کوئی فائدہ نہیں۔ اور آج دنیا کا اکثر طبقہ اسی دنیا کے لیے لڑنے میں لگا ہے۔ نہیں صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ غافل تجھے گریاں دیتا ہے منادی، غافل تجھے گریاں دیتا ہے منادی، گھنٹوں نے گری عمر کی ایک اور گھٹا دی۔
آواز آتی ہے گھڑیال سے، ٹک ٹک آتی نہیں آتی. مشائخ لکھتے ہیں یہ ٹک 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 انسان کو دنیا سے دور نے قبر سے قریب لے جاتی ہے. قبر سے تو قبر سے قریب ہونے والا قبر کی فکر چھوڑ چکا ہے اور کس کے لیے لڑ رہا ہے؟ جو کسی کے ساتھ نہیں آیا، جو کسی کے کام نہیں آیا. واللہ میں آپ کی مسجد میں بیٹھا ہوں، میں ایسے کورونا پیشنٹ جن کا آکسیجن چل رہا ہے بیچارے بالکل اپاہج کی طرح لاچار، اور ان کو موت اپنی آنکھوں کے سامنے نظر آ رہی ہے، میں ایسے لوگوں کے پاس بیٹھا ہوں، ان کے سروں پہ ہاتھ رکھا ہے، ان کے ساتھ میں نے پانی پیا، کھانا کھایا. وہ مجھے اس وقت یہ کہہ رہے ہیں، جب اچھے ہو گئے اس وقت تو انہیں موت نظر آ رہی تھی، اب اچھے ہو گئے تو مجھے فون پر کہتے ہیں مولانا ہمیں یقین ہو گیا کہ کسی چیز نے ہم کو نہیں بچایا، ہاں ہم بچے ہیں تو صرف کسی کی دعا لگ گئی، کسی کی دعا، کسی کی، ورنہ گئے تھے. اور ہماری آنکھوں نے دیکھا کیسے کیسے گئے. اب اتنا سارا دیکھ کر بھی انسان قبر کی تیاری نہ کرے اور اسی مال دنیا کے پیچھے پڑا رہے تو اس سے زیادہ نادان نہ سمجھ کون ہو سکتا ہے. ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، دھیرے دھیرے چپ کے دم بدم. اللہ تعالیٰ ہمیں مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے. حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ انتقال کر گئے. کسی نے خواب میں دیکھا حضرت کیا گزری، اللہ اکبر، فرمانے لگے باری تعالیٰ کے سامنے پیشی ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے حاضری کے ساتھ پوچھا اے بایزید میرے لیے کیا لائے، میرے لیے کیا لائے. جیسے کوئی مہمان گھر پہ جائے یا ابو سفر کر کے گھر پہنچے تو بیٹا پوچھتا کہ نہیں کہ ابا کیا لائے. عورت گھر میں بیٹھی ہوئی اس کو بھی یہ ہوتا ہے کہ شوہر ماہر ہے، کچھ لے کے آئے، کچھ لے کے آئے. اللہ تعالیٰ بھی پوچھ رہے ہیں اپنے بندوں کو کیا لے کے آئے، کیا لے کے آئے. تو حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ ولی کامل تھے، شیخ کامل تھے، اور جنہیں مقام ناز حاصل تھا. آپ نے بڑے ادب سے کہا اے اللہ توحید لے کر آئے ہو. کیا لے کر آئے ہو؟ کہ ساری زندگی تجھے ایک مانا اور نفع اور نقصان کا مالک تجھے مانا، توحید لے کر آیا ہوں. تو اللہ نے برجستہ فرمایا تذکروا لیلۃ اللبن. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اللہ نے یاد دلایا کہ بایزید ایک رات تم نے دودھ پیا تھا، پیٹ میں درد ہوا تھا تو تمہاری زبان پر یہ تھا کہ دودھ پیا اس لیے درد ہوا. اور یہ تو ہمارا روزانہ اٹھتے بیٹھتے ہیں. لیکن آپ فکر مت کریں، اللہ ہماری پکڑ نہیں کرے گا انشاءاللہ. ہم تو بہت چھوٹے کمزور گنہگار لوگ ہیں، بلکہ میں کہتا ہوں آج کے زمانے کا مسلمان کم سے کم اپنے ایمان کی حفاظت کر لے، انشاءاللہ وہ بخشا جائے گا. ایمان کی حفاظت کرو، ایمان کی حفاظت، ایمان کی حفاظت. حالات باہر کتنے نازک ہیں کہ آج کے زمانے میں ایمان کی حفاظت بھی مشکل ہو رہی ہے. ایمان کی حفاظت مشکل ہو رہی ہے. بڑے لوگ تھے، بہت بڑے لوگ تھے، اور ایسا لگتا ہے اللہ نے ان کو پیدا ہی اس لیے کیا تھا. ہمارے حضرت بارہا فرماتے ہیں کہ اللہ کی توفیق کے بغیر کوئی 2 رکعت نفل بھی نہیں پڑھ سکتا. چل جائے کہ یہ حضرات پوری رات نفل پڑھتے تھے، پوری رات 1,000 رکعت نفل پڑھنے کا ان کا معمول تھا. 1,000 رکعت، 1,000 رکعت. ہمارے حضرت فرماتے ہیں یہ صرف اللہ کی توفیق ہے. کس کی توفیق ہے؟ اللہ. بایزید وہ رات بھول گئے تو حضرت بایزید کانپنے لگے. عبد تھے، عبد کامل تھے، کانپنے لگے اے اللہ جس عمل پر بھروسہ ہو تو تو نے توڑ دیا تو اب بخشش کس پر ہوگی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا بایزید پریشان نہ ہو، ہم نے تیری مغفرت کر دی. اللہ دعا کریں اللہ ہم سب کی مغفرت کرے. یہ محنت اسی لیے کر رہے ہیں کہ ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو جائے.
ہمارا اللہ ہماری مغفرت فرما، ہم نے تمہاری مغفرت کر دی۔ کہا اللہ کس عمل پر؟ کس عمل پر؟ کہا یزید ایک رات تم سفر کر کے آ رہے تھے، ایک بلی کا بچہ ٹھنڈی میں سسک رہا تھا، کانپ رہا تھا، تم سے دیکھا نہ گیا۔ دیکھو میں بارہا کہتا ہوں، اللہ نے انہیں فرمایا کہ تیری تہجد کی برکت سے، تیری تسبیح کی برکت سے، یا تم نے ہر سال حج کیا اس لیے۔ تہجد اپنی جگہ، حج اپنی جگہ، عمرہ اپنی جگہ، نماز اپنی جگہ، ہر ایک کے الگ الگ فضائل ہے، لیکن اللہ کو ان اعمال کے ساتھ جو بہت زیادہ پسند ہے وہ ہے لوگوں کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرنا، لوگوں کے ساتھ رحم کا معاملہ کرنا، لوگوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا، اچھا معاملہ۔ یزید اس بلی کے بچے کو دیکھ کر تم بے چین ہوئے، تم نے گھر لا کے رکھا، اس پہ لحاف ڈالا، تم تو سو گئے، لیکن جب تمہارے سونے کے بعد اس بلی کے بچے کو قرار آیا، سکون آیا، تو اس نے اپنے آگے کے دو پیر یعنی دو ہاتھ میرے سامنے رات کے اندھیرے میں اٹھائے اور مجھ سے دعا مانگی، اے اللہ اے اللہ اے اللہ، رات کے اس اندھیرے میں جس نے مجھ پر رحم کیا، اے اللہ تو اس پر رحم فرما دے۔ اے باعزید اس بلی کے بچے کی دعا کی برکت سے ہم نے تیری مغفرت کی ہے۔ میرے بھائیو سوچو ذرا، سوچو ذرا، ایک بلی کے بچے پر رحم، اللہ مغفرت کر رہا ہے۔ کوئی اپنے ماں باپ کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرے، کوئی اپنے بھائیوں کے ساتھ، بہنوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، اڑوس پڑوس والوں کے ساتھ رحم کا معاملہ کرے تو اللہ مغفرت کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ آج ساری دنیا، سچ کہتا ہوں مسلمانوں، آج ساری دنیا رحم، بھلائی اور محبت کی پیاسی ہے۔ کس کی پیاسی ہے؟ یہ جتنے بیٹھے، آپ کسی کو بھی پوچھو تو کہے گا اللہ کا شکر ہے مول صاحب وہ پیسہ سے، اللہ کا شکر ہے پیسہ ہے ہمارے پاس، مکان اللہ کا شکر ہے، گاڑی اللہ کا شکر ہے۔ کہا پھر تمہیں کیا چاہیے؟ کہا دعا کرو، محبت چاہیے۔ کیا چاہیے؟ ہم نے کہا ہر کوئی پیاسا ہے کہ محبت نہیں رہی، کوئی بھی، آپ کسی کے بھی پاس بیٹھے ہیں، وہ پہلے جیسی محبت نہیں رہی، دلوں میں جو ہمدردیاں تھی، ایک دوسرے کے لیے خیر خواہی تھی، وہ اب ختم ہوتی چلی جا رہی، بلکہ اللہ مجھے آپ کو معاف کرے، اب تو زبانیں بھی بولنے لگی کہ اللہ کا شکر ہے، اللہ کا دیا ہمارے پاس سب کچھ ہے، ہمیں ان کی کیا ضرورت ہے۔ صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ یہ دلوں کی سختی ہے، یہ دلوں کی قساوت ہے، اور آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ان القلب القاسیہ بعید من اللہ، کہ جو سخت دل ہوتا ہے وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے۔ کس سے دور ہو جاتا ہے؟ اللہ کی رحمت سے۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں اے لوگوں زمین والوں کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرو، آسمان والا بھی تمہارے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرے گا۔ حضرت پیر ذوالفقار نقشبندی دامت برکاتہ علیہ ایک عجیب واقعہ لکھتے ہیں۔ دو میاں بیوی مزے کی زندگی جی رہے تھے اور شوہر کی کمپنی میں جاب تھی، ریٹائر ہوا تو اس کے اکاؤنٹ میں کمپنی والوں نے $5 لاکھ جمع کیے کہ پوری زندگی اس نے محنت کی، تو کمپنی نے خوش ہو کر بطور ہدیہ اس کو $5 لاکھ دیے۔ ایک دن میاں بیوی جا رہے تھے کہیں سفر میں، اللہ کی شان ہے ایکسیڈنٹ ہو گیا تو شوہر کا انتقال ہو گیا، تو وہ سارا پیسہ بیوی کے اکاؤنٹ میں آ گیا۔ بیوی اکیلے زندگی گزار رہی، چند دن ہوئے، بیوی کو خیال آیا تھوڑا باہر نکلو، تھوڑا اچھا لگے، گھر میں بور ہو رہی ہوں، تو وہ گاڑی لے کے باہر نکلی۔ اچانک راستے میں گاڑی پنچر ہو گئی۔ مسبب الاسباب کون ہے؟ اللہ سارے اسباب بناتا ہے، اللہ سارے اسباب بناتا ہے۔ گاڑی پنچر ہو گئی،
باہر نکلے، اس نے دیکھا اتنا بڑا ٹائر، 4x4 بڑی گاڑی تھی، بڑا ٹائر. اس نے اپنے آپ کو دیکھا، ٹائر کو دیکھا، تو اس نے فیصلہ کیا کہ میرے بس کی بات نہیں کہ کھول سکوں، تو سڑک پر ہاتھ دے گئے. سارے بیزی لوگ، کام والے، کسی کے پاس ٹائم ہی نہیں. یہ تو اللہ کا شکر ہے ہم ایسے ملک میں ہیں کہ رات کے اندھیرے میں جو ہاتھ دو الحمدللہ لوگ کھڑے ہو جاتے مدد کے لیے. اللہ کا شکر ہے. اللہ یہاں ابھی بھی کچھ ہمدردی ہے، ابھی بھی کچھ خیر خواہی ہے، ابھی بھی کچھ بھلائی کرنے والے ہیں کہ رات کے اندھیرے میں دوڑ جاتے ہیں. میں ایک صاحب سے ملا، مجھے کہنے لگے مولانا ایسی سوسائٹی میں رہتا ہوں کہ اگر گھر میں کوئی مر جائے تو کوئی دیکھنے والا بھی نہیں ہے. حالانکہ ہمارے یہاں اللہ کا شکر ہے کوئی مر جائے تو گھر والے کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، محلے والے دوڑے جاتے ہیں، سارا نظام کرتے ہیں. اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر. ابھی بھی کچھ باقی ہے، اور دعا کرو یہ ہمیشہ باقی رہے، ہمیشہ باقی، ہمیشہ باقی. ہم کسی کے کام آئیں گے، کوئی ہمارے کام آئے گا. عورت ہاتھ دے رہی، کوئی گاڑی رکتی نہیں. 1 گھنٹہ ہو گیا، 1 گھنٹہ، پسینے سے پانی، کپڑے بھیگ گئے. اچانک ایک گاڑی رکی تو ایک نوجوان اترا. کہا کیا ہوا؟ گاڑی پنچر. کہا ٹھیک ہے تم پانی ہو گئی ہو، میری گاڑی میں اے سی چالو ہے، اس میں بیٹھ جاؤ، میں کرتا ہوں. تو وہ جا کے اے سی میں بیٹھ گئی. اس نے ٹائر کھولنا شروع کیا تو وہ سائڈ کے گلاس سے دیکھ رہی. جب اس کو ٹھنڈک ہوئی، تھوڑا سکون ہوا، تو سائڈ کے گلاس سے دیکھ رہی کہ بڑا پیارا نوجوان ہے، محنتی نوجوان ہے، خدمت گزار نوجوان ہے. تو اس کے ذہن میں آیا کہ میرے اکاؤنٹ میں تو $5 لاکھ ہیں، اگر میں اس کو $500 دے دوں گفٹ تو مجھے کتنا بھی ہے. تو اس نے پاکٹ کھولا، پرس، اور $500 الگ نکال دیے تاکہ جب یہ کام کر کے آئے تو اس کو گفٹ دے دے، خوشی دے. جب وہ ٹائر کمپلیٹ کر کے آیا کہ ہو گیا جاؤ تم، تو اس نے وہ $500 دیے. کہا یہ کیا ہے؟ کہا بس گفٹ دیتی ہوں، ہدیہ. تو اس نے کہا، انگلش میں کہا، لیکن اس کا ترجمہ مشائخ نے کیا. اس کا ترجمہ یہ بنتا ہے کہ میرا مقصد ہے سامنے والے کی خدمت، میرا مقصد ہے سامنے والے کی خدمت، اور اس سے جو سکون ملتا ہے وہ میری اجرت، اس سے جو سکون ملتا ہے وہ میری. آپ کسی پر احسان کر کے دیکھو دل میں کیسا سکون ہوتا ہے، کسی غریب کی مدد کر کے دیکھو کیسا سکون ملتا ہے. لوگ سکون کی تلاش میں ساپوتارہ جا رہے ہیں، مہابلیشور جا رہے ہیں. میں کہتا ہوں آس پاس سکون کے راستے ہیں، کسی مجبور کی مدد کرو، اللہ تمہیں وہ سکون دے گا جو ساپوتارے کی پہاڑیوں میں نہیں ملے گا. میں صحیح کہہ رہا ہوں غلط؟ گناہوں کے ساتھ کبھی سکون نہیں ہو سکتا، یاد رکھنا. یہ جملہ میرا نوٹ کر لو. دنیا کے کسی کونے میں چلے جاؤ، چاہے کشمیر کی پہاڑیوں میں چلے جاؤ یا کیپ ٹاؤن کی پہاڑیوں میں چلے جاؤ، گناہوں کے ساتھ سکون کبھی نہیں مل سکتا. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، قلوب کا سکون کس کی یاد میں ہے؟ اس نے جب $500 دیے، اس نے کہا تمہارا کام ہو گیا، اس سے جو مجھے سکون ملا یہ میری اجرت ہے. تو اس نے وہ پرس میں رکھ دیا، گاڑی لے کے چلے. لیکن پورا راستہ اس کا وہ جملہ ذہن میں پھر رہا کہ اچھا دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں. کیا سوچ رہی؟ دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں کہ جنہیں خدمت کر کے سکون ملتا ہے، ایسے لوگ بھی ہیں. ایک اسٹاپ گیا تو دوسرے اسٹاپ پر اسے کھانے کی اشتہا ہوئی تو گاڑی روکی کہ کھانا کھا لو. ریسٹورنٹ میں گئی کھانا کھانے. جب کھانے کے ٹیبل پر بیٹھی تو ایک بچی نوجوان پانی لے کر آئی، پلیٹ لے کر آئی، کھانا لے کے. تو اب وہاں کا ماحول ہے جینس کی پتلون ٹی شرٹ. اس بچی نے وہی لباس پہنا تھا تو اس کا پیٹ نظر آ رہا تھا، پیٹ کپڑوں میں. ہمارے اللہ کا شکر ہے آج بھی ایسے لباس ہیں کہ عورت حمل سے بھی ہو پیٹ نظر نہیں آتا، الحمدللہ. ابھی بھی شرم و حیا باقی ہے. وہ ماحول ہے وہاں کا. یہ عورت دیکھ رہی ہے کہ اس کو حمل ہے، ایسا لگتا ہے 8واں 9واں مہینہ جا رہا. تو جب کھانا آ گیا اس نے سامنے بچھایا. کہا بیٹی تم تو حمل سے لگتی ہو. کہا
کون سا مہینہ ہے؟ 8واں. اس حال میں کام کرتی ہو، تمہیں آرام کی ضرورت ہے؟ تو کہنے لگی میں جس علاقے میں رہتی ہوں وہاں ہسپتال میں بچہ پیدا کرنے کی فیس $5,000 ہے. $5,000. تو $3,000 شوہر نے کما کر جمع کیے اور 2,000 کی ذمہ داری مجھ پر ہے. تنخواہ ہوگی تو 2,000 مل جائیں گے تو ہمارا بچہ ہسپتال میں اچھے سے پیدا ہو جائے گا. لوگ کیسی کیسی تکلیفوں کے ساتھ جی رہے ہیں، واللہ ہمیں اس کا احساس ہی نہیں. وہ تو آپ چلے پھرے تو آپ کو پتا چلے گا کہ لوگوں کا کیا حال ہے، لوگوں کا کیا. اس عورت نے سوچا اگر میں اس کی مدد کر دوں تو مجھے تو کوئی کمی نہیں، $5,00,000 ہے. تو اس نے اپنا چیک نکالا، چیک بک، اور $5,000 کا چیک لکھا، دستخط کی اور قبر میں بند کر دیا. اور جب وہ بچی کام سے فارغ ہو گئی تو اس کو کہا دیکھ یہ ٹپس ہے، یہ ہر جگہ معمول ہے ٹپس دینے کا، کچھ نہ کچھ دیتے ہیں اور دینا بھی چاہیے، خوش ہو کے دینا بھی چاہیے ٹپس دینے کا. تو اس نے وہ کور دیا اور کیا کہا، دیکھ یہاں مت کھولنا، جب گھر جائے گھر جا کے کھولنا. ٹھیک ہے ٹھیک. اس نے وہ پتلون میں ڈال دیا کور. شام ہوئی، گھر گئی، شوہر انتظار میں تھا. دونوں نے کھانا کھایا، صوفے پر بیٹھے دکھ سکھ کی باتیں کر رہے ہیں اور کہا کیا بنا پھر تیرا تنخواہ کا کچھ ہوا؟ 3,000 تو میں نے بنا لیے، 2,000 کی ضرورت ہے. اس نے کہا ہاں بس چند دنوں میں تنخواہ ہو جائے گی، دعا کریں آسان ہو جائے. تو اس نے اچانک کہا ہاں آج ایک عورت ہوٹل میں کھانا کھانے آئی تھی. اچھا، اس نے مجھے ایک کور دیا ہے خوش ہو کر اور یوں کہہ کر دیا ہے کہ گھر جا کے کھولنا، یہاں نہیں یہاں نہیں. تو کہاں ہے کور؟ تو وہ کور لائی، شوہر کو دیا کہ آپ ہی کھولے. اس شوہر نے کور کھولا. جب کور کھولا تو اس میں $5,000 کا چیک اور پھر نیچے لکھا ہے وہ فقرہ. کون سا فقرہ؟ کہ خدمت یہ میرا مقصد ہے اور جب میں خدمت کرتا ہوں سامنے والے کو سکون ملتا ہے، یہ میری اجرت ہے. جب یہ فقرہ اس نوجوان نے پڑھا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، وہ رونے لگا، اس کی چیخ نکل گئی. تو عورت حیران ہے کیا بنا؟ کہنے لگا کہ یہ فقرہ میں نے ہی اس عورت کو سنایا تھا اور یہ وہی عورت ہے جس کی گاڑی کا میں نے ٹائر کھولا تھا. بلا کر بولو محبت سے، بلا کر. اللہ ہمیں بلا کرنے والا بنائے، ایک دوسرے کی نصرت کرنے والا بنائے، ایک دوسرے کے کام آنے والا بنائے اور اللہ تعالی ہمیں اپنے محبوب پسندیدہ بندوں میں شامل فرمائے. ایک درخواست بھی آپ سے کرنی ہے کہ الحمدللہ ہمارا یہ جو مکتب چل رہا ہے، مدرسہ، آپ لوگوں کے سامنے حالات ہے، لاک ڈاؤن، کاروبار، یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں، بیان کرنے کی ضرورت نہیں. بس اتنا عرض کرنا ہے کہ ہمارے اپنے بچے اس مکتب میں پڑھتے ہیں. ماہانہ ایک بچے کی فیس کتنی ہے؟ 200. اگر ہم فکر کے ساتھ یہ فیس جمع کراوے تو بھائی مدرسے کو تقویت ہو جائے گی کہ نہیں ہوگی؟ تو آپ تمام بھائیوں سے میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ اس کو دل پر لیں، فکر کریں کہ میرا اپنا بچہ ہے، میں اپنے بچے کے لیے پیسے نہیں دوں گا تو کس کے لیے دوں گا؟ تو سارے فیس بھریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالی ہم سب کو اس کی فکر عطا فرمائے، توفیق عطا فرمائے. اخیر میں دونوں جہاں کے سردار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایک دو مصرے پڑھتا ہوں، محبت کے ساتھ سماعت فرمائیں. مصطفیٰ شان رحمت پہ بے حد سلام کی نورانی صورت پہ بے حد سلام کی پاکیزہ سیرت پہ بے حد سلام. جن کو معراج میں حق کی قربت ملی سارے نبیوں کی، جن کو امامت ملی
اور خیر الامم جن کو امت ملے اس نبی پر بے حد سلام، اس نبی پر بے حد سلام، جن کے گھر میں مہینوں نہ چولہا جلا، مرد دم جن کے گھر میں دیا تک نہ تھا، ان کی دادو دیش کا اللہ۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے، کئی دن ہو جاتے تھے، کئی دن ہو جاتے تھے، چولہا جلانے کی نوبت نہیں آتی تھی، کھجور اور پانی پر گزارا ہوتا۔ جن کے گھر میں مہینوں نہ چولہا جلا، مرد دم جن کے گھر میں دیا تک نہ تھا، ان کی دادو دیش کا کہوں حال کیا، سیم و زر کے دیے جی نے دریا بہا، کوئی محروم در سے نہ سائل گیا، اس نبی کی سکاوت، اس نبی کی سکاوت پہ بے حد سلام، مصطفیٰ شان رحمت پہ بے حد سلام، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اعلان ہے کہ آج اپنی فارغ مسجد میں